أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں. ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, ان کا غلط استعمال کرتے, ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے, اور جب یہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں تب اس کا افسوس کرتے ہیں. ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فرصت. آدمی کے پاس فرصت ہے, خالی وقت ہے, تو اس سے فائدہ اٹھا لینا, کچھ کر لینا دین کے لیے, دنیا کے لیے. جب فرصت ختم ہو جائے گی, آدمی مصروف ہو جائے گا, تو انسان کو ٹائم نہیں ملے گا نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے. تو اس وقت اس کو وقت کی اہمیت معلوم ہوگی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کو صحت کو غنیمت جان لینا چاہیے بیماری سے پہلے, اور وقت فرصت کی قدر کر لینا چاہیے مصروفیت سے پہلے, وہ فراغ کا قبل شغلک. لیکن اکثر لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القیامہ من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. رواہ الترمذی. محترم حضرات, سنن ترمذی کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں پہلا سوال. قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں پہلا حساب نماز کا ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته. بندوں کے اعمال میں پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر یہ درست ہو گیا, صحیح نکلا, تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اگر اس میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھے ناکام ہی ہے. تو قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں پہلا حساب نماز کا, اور قیامت کے دن بندوں کے حقوق میں پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں, ناحق قتل کے بارے میں. ان اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء. قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں. اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہوگا تو بندوں کے اعمال میں پہلا حساب نماز کا, بندوں کے حقوق میں پہلا فیصلہ قتل ناحق خون کا, اور بندوں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں پہلا جو سوال ہوگا, نعمتوں کے بارے میں پہلا سوال, وہ دو نعمتوں سے متعلق. قیامت کے دن بندوں سے نعمتوں کے بارے میں جو پہلا سوال ہوگا وہ دو نعمتوں کے بارے میں ہوگا. اور ان دو نعمتوں کے بارے میں جو پہلا سوال ہوگا, سب سے پہلے ان دو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ یہ امہات النعم ہے. امہات النعم نعمتوں کی ماں ہے. انسان کو جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں, ان نعمتوں میں یہ دو نعمتیں بہت عظیم ترین نعمتیں, بلکہ انہی دونوں نعمتوں سے اسی کے ضمن میں ساری نعمتیں آتی ہیں. ساری نعمتوں کا دار و مدار انحصار انہی دونوں نعمتوں پہ ہے. وہ پہلی نعمت انسان کی صحت کی نعمت ہے, جسمانی صحت. اور دوسری نعمت جس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن وہ پانی سے متعلق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا الم نصح لک جسمک ونرویک من الماء البارد. کیا میں نے تجھ کو دنیا میں صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ اور دوسرا, تجھے دنیا میں ہم نے کیا ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا, ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو پانی کے بارے میں اور صحت کے بارے میں نعمتوں میں سب سے پہلا سوال ہوگا. اس لیے کہ بندوں کو اللہ کی طرف سے جو دنیاوی نعمتیں ملی ہیں ان دنیاوی نعمتوں میں یہ دو نعمتیں بڑی عظیم ترین ہیں, صحت کی نعمت اور پانی کی نعمت. بلکہ تمام دنیاوی نعمتیں انہی سے جڑی ہوئی ہیں, ان دو نعمتوں سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس جسمانی صحت ہے اور امن و سکون کے ماحول کے ساتھ اگر کسی انسان کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے
تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں. فکأنما حیزت لہ الدنیا، ساری دنیا کی نعمت اس کے لیے جمع کر دی گئی. اگر اس کے پاس صرف جسمانی صحت ہے اور دوسرے امن اور سکون کے ماحول میں، اس کے ساتھ اگر اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے تو گویا کہ وہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، وہ بہت بڑا مالدار ہے. تو ان دو نعمتوں کی حفاظت کرنا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کا غلط استعمال کرتے، ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور جب یہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں تب اس کا افسوس کرتے ہیں. ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فرصت. آدمی کے پاس فرصت ہے، خالی وقت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لینا، کچھ کر لینا دین کے لیے دنیا کے لیے. جب فرصت ختم ہو جائے گی، آدمی مصروف ہو جائے گا، تو انسان کو ٹائم نہیں ملے گا نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے. تو اس وقت اس کو وقت کی اہمیت معلوم ہوگی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کو صحت کو غنیمت جان لینا چاہیے بیماری سے پہلے، اور وقت فرصت کی قدر کر لینا چاہیے مصروفیت سے پہلے. وہ فراغ کا قبل شغلک. لیکن اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے ہمیں صحت دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دین کے لیے اور دنیا کے لیے، دونوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑے رکھے، جن جوڑوں کی مدد سے انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ نے جو 360 جوڑے بنائے ہیں ہر انسان کے جسم میں، یہ بھی ایک نعمت ہے. جب انسان صبح کرتا ہے اور صبح اس کے جسم کے تمام جوڑے صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری پریشانی نہیں ہے، تو اب 360 جوڑوں کی سلامتی پر اس کو صدقہ دینا چاہیے ہر دن صبح کے وقت، اس کے شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے 360 پورے جوڑے صحیح سالم رکھا ہے. اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے ہر دن صبح کے وقت، جب بھی وہ صبح کرے. شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رکھا ہے وہ بھی بہت آسان طریقہ رکھا، یعنی مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی زبان سے سبحان اللہ پڑھتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. الحمدللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کو ہم بھلائی کی بات بتا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب صدقے کر کے انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے دن بھر اپنے 360 جوڑوں کی سلامتی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ. اور اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، صرف 2 رکعت چاشت کی نماز. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے جو جسم کی جسمانی صحت عطا کی ہے، اس کی قدر بھی کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. ہمارے جسم میں جو نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل، دماغ، ہاتھ پیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، زبان بنایا، ہونٹ بنائے، آنکھ، کان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کی جو بھی نعمتیں ان سے سوال ہوگا. تو ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، آنکھ سے ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کانوں کا صحیح استعمال کریں، کان کا غلط استعمال نہ کریں. تو جو بھی ہمارے جسم میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جسم کے ایک ایک عضو ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ان نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے جو 2 چیزوں کے بارے میں نعمتوں میں سوال ہوگا کہ ہم نے تجھ کو صحت مند جسم دیا تھا، تو نے اس جسم کا کہاں تک استعمال کیا، کتنا حق ادا کیا دین کے لیے اور دنیا کے لیے. تو جسمانی صحت کے بارے میں سوال ہوگا. اور دوسرے پانی سے متعلق، پانی بھی ایک عظیم نعمت ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں روشنی ڈالی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی جملہ جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ان کے غلط استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.